لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. وجود ذی الجود نازنین امام زمان
عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام اور آپ سب اپنی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، خداوند متعال نے قرآن مجید میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مختلف طریقوں سے فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ کبھی اہل بیت کی کسی ایک شخصیت کے بارے میں خداوند متعال نے اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا، کبھی اہل بیت کی مشترکہ فضیلتیں کسی ایک آیت میں بیان فرمائیں۔ میں مائک سے گزارش کر رہا ہوں، آواز ہلکی رکھیں، کم رکھیں اور ایک رکھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ کہ جس میں خداوند متعال نے ایک گھر کا تذکرہ کیا اور اس گھر کی کچھ صفات بھی بیان کی اور اس گھر میں رہنے والوں کی بھی صفات بیان کی۔ میں نے کل حسب وعدہ آپ حضرات کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس آیہ کریمہ پہ گفتگو ہوگی۔ سورہ مبارکہ یہ نور کی آیت نمبر 35 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ میں فی الحال آپ حضرات کے سامنے ترجمے کی جسارت کر رہا ہوں۔ خدا فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ یہاں نور سے مراد ایک تو نور خود خداوند متعال کا نام ہے، یا بعض علماء فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد ہدایت الہی ہے، یعنی زمین اور آسمان والوں کے لیے خداوند متعال کی ہدایت، زمین پہ رہنے والے یا آسمانوں پہ رہنے والے، ان سب کی ہدایت خداوند متعال کے ہاتھوں ہے۔ اللہ ان سب کی ہدایت کرتا ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ایک ہے مثل، ایک ہے مثل۔ مثل اللہ تبارک و تعالی کی نہیں ہوتی، مثل اللہ کی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے سوائے ذات الہی ہے۔ ذات الہی کی طرح، اللہ کی طرح اس زمین پر، اس آسمان پر، کائنات میں اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، اللہ جیسا کچھ نہیں ہے۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہوتا، مگر اللہ کی مثل ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ مثل نورہ، مثل کا ایک معنی ہوتا ہے صفت، یہاں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نور کی صفت یہ ہے۔ اب کیا صفت ہے ملاحظہ کریں۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، مشکات کہتے ہیں طاق کو۔ ماشاءاللہ سے اہل ادب بھی تشریف فرما ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارے گھر ہوا کرتے تھے اور ان گھروں میں دیوار میں ایک طاق بنا دیا جاتا تھا۔ طاق کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس میں چراغ رکھا جائے اور وہ طاق چراغ کو ہواؤں سے اور طوفانوں سے محفوظ رکھے۔ ابھی دیکھیں، ابھی آپ صرف ترجمہ سن رہے ہیں، انشاءاللہ جب تفسیر بیان کروں گا پھر آپ انشاءاللہ لذتیں اٹھائیں گے۔ فرماتے مثل نور ہی، اور اللہ کے نور کی مثل یہ ہے مشکات فیہا مصباح، ایک طاق ہے اور اس طاق کے اندر ایک چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، مشکات کہتے ہیں طاق کو، زجاجہ کہتے ہیں فانوس کو۔ جیسے شیشہ آپ نے دیکھی ہوں گی پرانے زمانے کی
وہ ایک چراغ ہوتا تھا جس پہ چاروں طرف سے شیشہ لگا ہوتا تھا. شیشے کا کیا کام ہوتا ہے, فانوس کا کیا کام ہوتا ہے, تاکہ ہواؤں سے اس چراغ کی روشنی کو محفوظ کرے, بجھنے نہ دے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, اللہ کے نور کی مثل یہ ہے جیسے ایک طاق اور اس طاق میں رکھا ہوا ایک چراغ. وَالْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ, اور وہ چراغ ایک فانوس میں رکھا ہوا ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی, اور وہ فانوس کے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے اس کی مثال, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, المصباح فی زجاجہ, الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی. اور یہ جو زجاجہ ہے, یہ جو فانوس ہے, اس کی مثال کیا, یہ کس جیسا ہے؟ کہتے ہیں زجاجہ کأنہا کوکب درّی, یہ زجاجہ ایک کوکب دری کی طرح ہے, ایک چمکدار ستارے کے مانند ہے. وہ فانوس جو اس چراغ کی حفاظت کر رہا ہے, وہ فانوس خود اتنا چمکدار ہے کہ خداوند متعال نے اسے ایک چمکدار ستارے کے مانند بتایا. پھر فرماتے کہتے اس چراغ کو ایک زیت کے ذریعے, یا یہ چراغ شجرہ مبارکہ زیتونیہ کے ذریعے دہکتا ہے. اور پھر اس کے بعد خداوند متعال اپنی مختلف آیتوں کے ساتھ, مختلف بیانات کے ساتھ پوری توصیف کر رہا ہے. پھر آخر میں آتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, اور وہ گھر جن گھروں میں یہ چراغ رکھا ہوا ہے, اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان گھروں کی دیواروں کو بلند کیا جائے اور ان گھروں میں صبح و شام خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کی جائے. یہ آیت کا میں نے جلدی ایک خلاصہ بیان کر دیا. میں نے بعض الفاظ کا خلاصہ یا بعض الفاظ کا ترجمہ بیان نہیں کیا, کیونکہ انشاءاللہ جب ہم مطلب بیان کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پیش کرتے رہیں گے. اب ایک خلاصتاً تفسیر بھی بیان کرتا چلوں. بھائی خداوند متعال نے اس آیہ کریمہ میں نور کا تذکرہ کیا, مشکات کا تذکرہ کیا, مصباح کا تذکرہ کیا, زجاجہ کا تذکرہ کیا, شجرہ مبارکہ زیتونیہ کا تذکرہ کیا. باخدا اگر اس کے ایک ایک لفظ پر مجلسیں پڑھی جائیں تب بھی مطلب سامعین تک پہنچایا نہیں جا سکتا. اس کے ایک ایک لفظ پر اگر مجلسیں پڑھی جائیں, بیانات جاری کیے جائیں, تب بھی سامعین تک حق کے مطلب نہیں پہنچ سکتا. امام کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ مولا, یہ جو قرآن مجید میں آیہ کریمہ ہے اللہ نور السماوات والارض, اس کی تفسیر فرمائے. حضرت نے بیان کرنا شروع کیا کہ تمہیں پتہ ہے یہاں پہ جو اللہ نے اپنے نور کی مثل دی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہ مولا کیا مراد ہے کہ یہاں جس طاق کی بات کی جا رہی ہے, یہاں جس مشکات کی بات کی جا رہی ہے, یہ مشکات کوئی اور نہیں بلکہ سیدہ کونین فاطمہ کی ذات ہے. مثل نورہ کمشکات, اللہ کے نور کی مثل کیا ہے؟ جیسے ایک طاق. حضرت نے فرمایا یہاں طاق سے مراد سیدہ کونین ہے, مصباح سے مراد امام حسن مجتبی ہیں. یہ جو دوسرا مصباح ہے نا, المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ کسی فانوس میں رکھا ہوا ہے کہ یہاں دوسرے چراغ سے مراد امام حسین علیہ السلام ہیں. اور اس آیہ کریمہ میں زجاجہ سے مراد, فانوس سے مراد وہ فانوس جو ان چراغوں کی حفاظت کرتا ہے, وہ فانوس جو چراغ کو بجھنے نہیں دیتا. اس فانوس سے مراد اس کائنات کا مالک علی ابن ابی طالب ہے. اور یہ چراغ شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے دہک رہا ہے, جسے کسی آگ کی ضرورت نہیں ہے, جسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خود یہ چراغ شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے دہک رہا ہے. نور علی النور, ان کے بعد امام ہوں گے. یہد اللہ لنورہ من یشاء, اور اللہ ان کی ولایت کے ذریعے جسے چاہتا ہے اسے ہدایت بخشتا ہے.
ان کی ولایت کے ذریعے، ان کے نور کے ذریعے، ان کے وجود کے ذریعے جسے چاہتا ہے اسے ہدایت بخشتا ہے۔ اچھا، جب اس لفظ پہ آئے تو وہ امام حسین کے حوالے سے حدیث جو مشہور و معروف ذہن میں آ گئی۔ حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کس طرح سے خداوند متعال لوگوں کو اہل بیت کے ذریعے ہدایت دیتا اور اہل بیت کے ذریعے گمراہ کرتا ہے؟ اچھا، اہل بیت کے ذریعے ہدایت کیسے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر اہل بیت کی محبت خدا نے تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے تو طبعاً اہل بیت کے ذریعے خدا نے تمہیں ہدایت بخشی، اور اگر اہل بیت کی محبت اور اگر اہل بیت کی دشمنی تمہارے دلوں میں آ گئی، اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ خداوند متعال نے اس دشمنی کے ذریعے تمہیں ذلیل و رسوا کیا۔ وہ کیا خوبصورت حدیث! حضرت فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وزیارتہ، کہتے ہیں جب بھی خدا کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، جب بھی خدا کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین اور حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر خدا کسی کے دل میں خیر چاہتا ہے، اور اسی طرح حضرت فرماتے اور اگر خدا کسی کے حق میں برائی چاہتا ہے یا خدا کسی کے لیے برا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین اور حسین کی زیارت کی نفرت و دشمنی ڈال دیتا ہے۔ اب اگر تمہیں کوئی نظر آئے کہ جس کے دل میں تازیوں کے لیے نفرت ہو، علم کے لیے نفرت ہو، مجلسوں کے لیے نفرت ہو، زیارت حسین کے لیے نفرت ہو، اربعین کے لیے نفرت ہو، تو سمجھ جانا خدا نے اسے خیر سے محروم کر کے برائیوں میں ڈال دیا ہے۔ جس کے دل میں محبت حسین ہو تو وہ سمجھ جائے کہ خدا نے تمہیں خیر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اور یہ جو چراغ جس کی صفات تمہارے سامنے بیان کی گئیں، یہ چراغ کن گھروں میں جل رہا ہے، یہ چراغ کن گھروں میں روشن ہے؟ فی بیوت، ان گھروں میں روشن ہے، اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں کی دیواروں کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے۔ کس لیے بلند کی جائیں ان گھروں کی دیواریں؟ تاکہ شیاطین سے محفوظ رہیں۔ یسبح لہو، اور ان گھروں میں خداوند متعال کی تقدیس و تحلیل و تسبیح کی جائے صبح و شام۔ اچھا، وہ گھر کون سے ہیں جہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح کی جاتی ہو؟ بھائی زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم جو یہ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، یہ تسبیح کس گھر سے ہمیں ملی؟ کس گھر سے ملی؟ کس گھر سے ملی؟ اس کے علاوہ کسی گھر سے کچھ ہمیں ملا؟ ہمیں جو کچھ ملا اسی گھر سے ملا۔ یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح کی بھی عجیب و غریب فضیلت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جو بھی شخص نماز کے ختم کرنے کے بعد بغیر پہلو بدلے، بغیر کسی دوسرے عمل میں مشغول ہوئے اس تسبیح کی تلاوت کرے تو خداوند متعال اسے 70,000 رکعتوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہمارے مولا نے فرمایا یہ جو تسبیح ہے نا، یہ جو 100 دانے کی تسبیح ہے نا، ذکر میں یہ 100 دانے ہیں لیکن ثواب میں 1000 دانوں سے افضل ہیں۔ ذکر میں 100 کے برابر ہیں لیکن ثواب میں ہزاروں سے بالا تر ہیں۔ یہ تسبیح ہے سیدہ کونین۔ یہ ہمیں کس گھر سے ملی؟ اسی گھر سے ملی۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ ایک صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نے مختصر اشارتاً آیت کا ترجمہ اور ایک مختصر آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی تاکہ ہمارے ذہنوں میں ایک چہارچوب رہے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آگے کی انشاءاللہ مجلسیں کس موضوع پر ہیں۔ اچھا، اس گھر کا تذکرہ جس کا خداوند متعال نے قرآن مجید میں فرمایا، اور خدا نے فرمایا کہ ہم نے اجازت دی ہے ان گھروں کی دیواروں کو بلند کیا جائے۔ کون سے وہ گھر؟ جن گھروں میں تسبیح و تقدیس کی جاتی ہے صبح و شام۔ اچھا، وہ گھر ہیں کون سے یا کس کے گھر ہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں بہت سارے افراد تھے
کہ جن کے اندر ایک جستجو کا، جہاں سے انہیں محسوس ہوتا تھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں اہل بیت کی فضائل یا اہل بیت کے مناقب کی بو آ رہی ہے، تو وہ اپنی طرف سے حد الامکان کوششیں کیا کرتے تھے تاکہ سمجھ سکیں ہے کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، جیسے ہی رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی، کہتے ایک صاحب رسول اللہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد فرمایا، اے رسول خدا، ای البیوت ہذہ یا رسول اللہ، اے میرے رسول، یہ جو خداوند متعال نے قرآن مجید میں کسی گھر کا تذکرہ کیا، وہ کون سے گھر ہیں جن کا خداوند متعال نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں کہ جس میں صبح و شام خداوند متعال کی تسبیح ہوتی ہے، تقدیس ہوتی ہے، عبادتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، جب بھی انبیاء کا تذکرہ آیا، جہاں جہاں انبیاء کا تذکرہ آیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ افراد کہ جو فضائل میں انبیاء سے برابر ہیں یا انبیاء سے بالا تر ہیں، ان کے حوالے سے سوال ذہن میں آئے گا ہی۔ میں کتاب کا نام بتا دے رہا ہوں، کتاب ہے تفسیر در منثور، جلد نمبر 5 میں اسی روایت کو انہوں نے نقل کیا، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین نے۔ اب میں نام نہیں لوں گا، اسی طرح سے آلوسی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور حاکم حسکانی نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ کہتے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سے گھر ہیں کہ جن کا تذکرہ خداوند متعال نے فرمایا؟ رسول اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں کہ جن میں صبح و شام خداوند متعال کی تسبیح ہوتی ہے، تقدیس ہوتی ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، اچھا میں ان صاحب کا نام بھی لینا نہیں چاہتا، ممبر کے بھی کچھ تقدسات ہیں، آپ لوگ خود ماشاءاللہ سے تحقیق کیجئے گا کہ وہ کون صاحب تھے جو کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد دیکھیں انہیں بھی پتا تھا انبیاء کے گھروں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ صرف علی کا گھر ہے۔ اس کے علاوہ تو ظاہر سی بات ہے ان کے ذہن میں کوئی گھر ہو تو بتائیں۔ کہتے یہ صاحب کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ایک نشیلی آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ، وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ فَاطِمَةَ وَعَلِي، علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ هَذَا الْبُيُوتُ مِنْهَا، کیا یہ بھی گھر انہی گھروں میں سے ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ جملے پہ اگر غور کریں، بھئی سامنے والا بھی جانتا ہے کہ اگر ان گھروں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ صرف یہ گھر، مدینے میں اس گھر کے سوا اور کوئی گھر نہیں ہے جو انبیاء کے گھروں کا مقابلہ کرے۔ انہیں بخوبی پتا تھا۔ اب انہوں نے علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ، کیا یہ بھی گھر انہی گھروں میں سے ہے؟ اچھا، یہاں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں یہ بھی انہی گھروں میں سے ہے، اگر یہ کہہ دیتے تو یہ خود بخود جو عقیدہ بنائے گھوم رہے ہیں یہ بنا لیتے اور کہتے یہ گھر ہے لیکن انبیاء کے گھر ان سے افضل ہیں، انبیاء ان سے بالا تر ہیں، انبیاء علی سے افضل ہیں، انبیاء اہل بیت سے افضل ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ نے رہتی دنیا تک ہمیں عقیدہ دیا اور کہ سنو کہ نعم، کہ بے شک یہ انہی گھروں میں سے ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ ان گھروں میں سے ہے بلکہ من افاضلہا، ان تمام گھروں میں اگر سب سے بہتر گھر ہے تو وہ علی کا گھر ہے۔ اس آیت کا مصداق اگر سب سے اعلیٰ کوئی ہے تو وہ علی کا گھر ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ گھر انبیاء کے گھروں جیسا ہے بلکہ انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ اس در کی فضیلتیں ہیں، اس در کی اہمیت ہے۔ اس در پہ اگر آنا ہے تو آپ کو نوکر بننا پڑے گا، اس دور پہ نوکری کرنا پڑے گا۔ اس در کے لیے بس اتنا ہی کافی کہ ملائکہ بھی جب اس دروازے پہ آتے تھے، ان گھروں میں آتے تھے تو بعنوان نوکری آیا کرتے تھے۔ یہ ملائکہ کا شرف تھا، یہ ملائکہ کا شرف تھا کہ وہ جب ان گھروں میں داخل ہوا کرتے تھے، ان گھروں پہ آیا کرتے تھے تو بعنوان نوکری آیا کرتے تھے۔ یہ گھر صاحب وحی ہیں، یہ گھر تطہیر کا مرکز ہے، ان گھروں کی عظمت ہے۔ ایسا نہیں ہم جو بھی آئے ایرا غیرہ نتو خیرہ منہ اٹھایا اور اہل بیت کے گھروں کی طرف چل دیا، نہیں آقا جان، اہل بیت کے گھروں کے کچھ آداب ہیں، کچھ احترامات ہیں۔
جس طرح سے اہل بیت کے زمانے میں اہل بیت کا وہ گھر تھا، آج نجف و کربلا و مشہد یہ اہل بیت کے گھر ہیں۔ اگر ہم زیارتوں پہ جائیں تو نہایت ادب و احترام کا خیال کریں، نہایت ادب و احترام کا خیال کریں۔ میں دیکھتا ہوں نجف اشرف میں یا کربلا یہ محلہ میں لوگ گھستے چلے آ رہے ہیں، مولا کی زری سامنے، مولا کی زری کی طرف دیکھ رہے ہیں، گھستے چلے آ رہے ہیں۔ نہیں آقا جان، دروازے پہ ٹھہریں، رکیں۔ آداب زیارت میں سے ہے کہ دروازے پہ رکیں اور رکنے کے بعد اذن دخول طلب کریں، گھر میں گھسنے کی اجازت طلب کریں۔ بغیر اجازت آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ اہل بیت کے گھر میں جا رہے ہیں، اہل بیت کا دروازہ، اہل بیت کا گھر مرکز طہارت ہے، مرکز عصمت ہے، مرکز تطہیر ہے۔ اگر یہاں آپ کو آنا ہے تو نہایت خضوع اور خشوع کے ساتھ آنا پڑے گا۔ اہل بیت کے دروازے پہ آپ ٹھہریں، اہل بیت سے اجازت طلب کریں۔ ہمارے ایک استاد مرحوم خدا غریق رحمت فرمائے، استاد شیخ باقر علم الہدیٰ، ایک زمانے میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا قبلہ ہم امام رضا کے حرم میں جاتے ہیں، 2013 یا 14 کی بات ہے، مشہد مقدس کی۔ میں نے کہا قبلہ ہم سب حرم میں جاتے ہیں مولا رضا کے، اذن دخول بھی پڑھتے ہیں، ادخل یا رسول اللہ، کیا ہم داخل ہو سکتے ہیں اے رسول اللہ، اے فاطمہ زہرا، اے علی ابن ابی طالب، اے اللہ کے ملائکہ، اے اللہ کیا ہم اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ پورا ایک اذن دخول ہے۔ میں نے کہا قبلہ یہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا خبر کہ ہمیں مولا نے اجازت دی یا نہیں دی؟ کیا خبر؟ کیسے پتا چلے گا کہ مولا نے اجازت دی ہے یا نہیں؟ شیخ باقر علم الہدیٰ خدا غریق رحمت فرمایا جب تم یہ اذن دخول مولا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پڑھو گے نا، اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھ جاؤ مولا نے تمہیں بلا لیا ہے۔ اگر تمہارا دل نرم ہو جائے، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں اجازت مل گئی ہے مولا کی طرف سے۔ اس در کے آداب ہیں، آپ جب بھی عتبات عالیہ کی زیارت کے لیے جائیں، حرم کی زیارت کے لیے جائیں تو آپ دروازے کو بوس کریں، چومیں، دروازے کو اپنی آنکھوں سے لگائیں۔ یہ آج کل ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ قبلہ بعض افراد حرم میں آتے، مولا علی کے حرم میں آتے، امام حسین کے حرم میں آتے اور جھک کے سجدے کی طرح جھک کے اپنے ہونٹوں سے زمین کربلا کو چومتے سجدے کی طرح، یا مولا حسین کی چوکھٹ کو چومتے۔ کیا قبلہ یہ صحیح ہے اتنا جھکنا اہل بیت کے سامنے؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہ ایک عام بندے۔ میں نے کہا شیخ انصاری کو جانتے ہو؟ شیخ انصاری کو جانتے ہو؟ قبلہ تشریف فرمائیں، تائید فرمائیں گے، شیخ انصاری کو جانتے ہو؟ جتنے بھی فی الحال مراجع کرام، جتنے بھی مجتہدین ہیں، شیخ انصاری کی کمر تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے جملوں کی تائید فرمائیں گے، شیخ انصاری کی کمر تک نہیں پہنچ سکتے علم، تقوی، زہد، پرہیزگاری میں۔ ہمارے یہاں حوزہ علمیہ میں مجتہد کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک شیخ انصاری کو نہ پڑھے۔ شیخ انصاری کو جب تک نہ پڑھے تو درجہ اجتہاد تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ شیخ انصاری جس کی قبر انشاءاللہ آپ نجف اشرف کی زیارت سے مشرف ہوں گے تو جیسے ہی مولا کے حرم میں داخل ہوں گے باب القبلہ کی طرف سے تو الٹے ہاتھ کی طرف ان کی قبر ہے۔ حالانکہ اس مقام پر اور اس جگہ پتہ نہیں کتنے شیخ انصاری دفن ہیں جہاں منبع وحی سامنے ہو پھر کسی اور پہ نظر ہی نہیں جاتی۔ جہاں منبع علم سامنے ہو پھر کسی پہ نظر ہی نہیں جاتی، چاہے وہ شیخ انصاری ہوں، شیخ توسی ہوں، یہ سب ہمارے سروں کا تاج، لیکن ان سب کا امیر وہاں موجود ہے۔ ان سب کا امیر وہاں موجود ہے۔ شیخ انصاری کو جانتے ہو؟ شیخ انصاری ہمارے اتنے بڑے مجتہد، اتنے بڑے عالم دین، جتنے ہمارے فی الحال کے مراجع کرام ہیں، شیخ انصاری پہ قربان ہو۔ شیخ انصاری کی اتنی خدمتیں، زہد عجیب و غریب، تقوی عجیب و غریب، پرہیزگاری عجیب و غریب۔ میں نے کہا شیخ انصاری مولا عباس کے حرم میں پہنچے، دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور جھک کے
ایک رخسار مولا کی چوکھٹ پہ رکھا, دوسرا رخسار مولا کی چوکھٹ پہ رکھا اور اپنے ہونٹوں سے مولا کی چوکھٹ کو چوما. اب جب چوم کے کھڑے ہوئے تو جس طرح سے آپ نے مجھ سے پوچھا اسی طرح شیخ انصاری سے بھی کسی نے پوچھا اور کہنے لگے شیخ آپ اتنے بڑے عالم دین اور مولا عباس کی چوکھٹ کو چوم رہے. عجب نہیں, شیخ انصاری نے اس کی طرف دیکھا کہ زبان سنبھالو کہ میں کہاں اور مولا عباس کی چوکھٹ کہاں. غور فرمائیے گا کہ کہاں میں شیخ انصاری اور کہاں مولا عباس کی چوکھٹ, کہ کاش میں اس لائق ہو جاؤں جو مولا عباس کی چوکھٹ چوم سکوں. میں تو فی الحال چوکھٹ نہیں چوم رہا بلکہ اس جگہ کو چوم رہا ہوں جہاں عباس کے زائرین کے قدم پڑے ہوں. کہاں کہاں چوکھٹ. اور یہ جملے میں نے بارہا بیان کیے, علم کتابوں سے نہیں حاصل ہوتا, معرفت کتابوں سے نہیں آتی. معرفتوں کی عظیم منزلوں تک پہنچنا چاہتے ہو تو اہل بیت کے دروازے پہ غلامی کرنا سیکھو. اہل بیت کے دروازے پہ غلامی کرنا سیکھو. یہ تمام علم, تمام علوم, جتنے علوم ہیں دنیا کے, یہ سارے کسب کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں. آپ محنت کریں گے, مشقتیں اٹھائیں گے, علوم آپ کے پاس آئیں گے. لیکن علوم آل محمد, علوم اہل بیت, علوم الہی, علوم دین سیکھنے کے لیے آپ کو نہایت متواضع اور منکسر ہونا پڑے گا. اہل بیت کے دروازوں پہ اپنی زبان سے دروں کو چاٹنا پڑے گا. میں نے علماء کو دیکھا امیر المؤمنین کی چوکھٹ اپنی زبان سے چاٹتے ہوئے. علماء کو دیکھا انہی گنہگار آنکھوں سے. اگر کسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو تو اہل بیت کے دروازوں کی غلامی کرنا سیکھو. اہل بیت کے گھر کوئی عام گھر نہیں ہے. اہل بیت کے گھر کوئی عام گھر نہیں ہے بلکہ یہ وہ گھر ہیں کہ جن میں آیت تطہیر نازل ہوئی. یہ وہ گھر ہیں جہاں جبرائیل مسلسل آیا کرتے تھے. کبھی وحی الہی لے کے آتے تھے, کبھی قرآن لے کے آتے تھے, کبھی دسترخوان لے کے آتے تھے اور کبھی کبھی حسنین کا جھولا جھلانے آتے تھے. یہ وہ گھر ہیں, یہ کوئی عام گھر نہیں ہے, یہ کسی ایرے غیرے کا گھر نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کی قسمت کا کیا کہا جائے, کتنے بدقسمت تھے. ان دروازوں کو چھوڑا, ان گھروں کو چھوڑا کہ جن گھروں میں وحی الہی نازل ہوتی تھی, ان گھروں کو چھوڑا کہ جس گھر میں آیت تطہیر نازل ہوئی, اور ان گھروں میں گئے جو مرکز شراب ہوا کرتے تھے, ان گھروں میں گئے جو مرکز تھے بدخاری کے, ان گھروں میں گئے. یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنا مقابلہ اہل بیت کے گھروں کے ساتھ کرے. میں کہوں گا اہل بیت کے گھروں سے تمہارا کیا مقابلہ؟ کیا وہ گھر کہ جن گھروں پہ لال جھنڈے لگا کرتے تھے وہ گھر اور وہ گھر کے جس میں آیت تطہیر نازل ہوئی برابر ہیں؟ تم کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ تم کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ ذرا پڑھو تو. تمہارے گھر مرکز ہوا کرتے تھے, بس فرق ہے مرکزیت میں. ایک تطہیر کا مرکز تھا اور ایک کسی اور چیز کا مرکز. اب میں ممبر سے ساری چیزیں تو بیان نہیں کر سکتا, لیکن ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائیں, تاریخ گواہ ہے. یہ جو لال جھنڈے لگا کرتے تھے یہ کس کی علامت ہے, یہ بھی ماشاءاللہ سے معلوم ہوگا. تم اہل بیت سے مقابلہ کر رہے ہو. جناب ابو الفضل عباس نے خطبہ دیا تھا خانہ کعبہ کی چھت پر, اور وہ خطبہ میں نہیں بیان کروں گا, مختلف جگہوں پہ میں نے وہ خطبہ بیان کیا. بس خطبے کے ایک جملے, چند جملات جو مورد بحث ہیں وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. مولا عباس نے خطبہ دیا, وسط خطبے میں جب پہنچے تو مولا نے نصیحتیں کرنا شروع کی. خانہ کعبہ کی چھت پر مولا عباس نصیحت فرما رہے ہیں, ہیہات ہیہات فانظروا ثم انظروا, وائے ہو وائے ہو وائے ہو, افسوس ہو افسوس ہو افسوس ہو. تم لوگوں کو کیا ہو گیا, کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ یہ سمجھا رہے مولا عباس, ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں جو اپنی بغل میں چھریاں لے کے آئے تھے مولا حسین کو قتل کرنے کے لیے. فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا انظروا ثم انظروا, غور کرو فکر کرو, ممن هو شارب الخمر وممن هو صاحب الحوض والكوثر وممن في بيته
الدنسات واللهوات وممن هو في بيته القرآن والوحی وممن هو في بيته التطہیر، کہ تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا تم اس کی طرف جاؤ گے کہ جس کے گھر میں شراب خوریاں ہوا کرتی تھیں؟ کیا تم اس کے گھر کی طرف جاؤ گے کہ جس کے گھر میں نجاستوں نے پناہ لے رکھی تھی؟ کیا تم اسے چھوڑو گے جس کے گھر میں آیے تطہیر نازل ہوئی؟ تم اسے چھوڑو گے جس کے گھر میں وحی الہی نازل ہوتی تھی؟ کیا تم اس کے پاس جاؤ گے جو خود شراب خار ہے، جو شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے؟ یا پھر اس کے پاس جاؤ گے جو روز محشر اپنے ہاتھوں سے تمہیں آب کوثر سے سیراب کرے گا؟ تم کس کے پاس جاؤ گے؟ کیوں غور نہیں کرتے؟ کیوں فکر نہیں کرتے؟ یہ مولا عباس کی نصیحت تھی، غور کرو، فکر کرو، تم کسے چھوڑ رہے ہو اور کس کی طرف جا رہے ہو؟ مولا حسین کے دامن کو چھوڑ رہے ہو؟ اچھا، کیونکہ یہ جملے میں نے بیان کیے، اب خطبے کے آگے کا حصہ بھی بیان کرتا چلوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ مولا عباس نے جب یہ نصیحت فرمائی، نصیحت کے بعد مولا عباس ان لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے جو لوگ اپنی بغلوں میں چھریاں اور تلواریں لے کے آئے تھے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے۔ مولا نے ایک دھمکی آمیز جملے میں فرمایا کہ تم لوگ اسی فتنے میں، غور کیجیے گا، تاریخ اگر یاد ہو، حضرت نے فرمایا تم لوگ اسی فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو جس فتنے میں تم سے پہلے تمہارے بزرگ مبتلا ہوئے تھے۔ تمہارے قریش کے وہ لوگ جنہوں نے بار بار رسول اللہ کو مارنے کا ارادہ کیا، کبھی اونٹ پہ بیٹھ کے رسول اللہ کو مارنے کا ارادہ کیا، کبھی گھر کی چھت کی دیواروں کو کود کے رسول اللہ کو مارنے کا ارادہ کیا، لیکن یاد رکھو قریش نے ہمیشہ رسول کو مارنے کا ارادہ کیا لیکن رسول کو مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کا وصی علی زندہ تھا۔ جب تک علی زندہ رہا کسی میں مجال نہ تھی جو رسول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ تم نے سوچ کیسے لیا کہ جب تک عباس زندہ ہو حسین کی طرف کوئی آنکھ اٹھائے؟ تم نے سوچا کیسے؟ تم نے سوچا کیسے؟ جب تک عباس زندہ ہو کسی میں مجال جو حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے؟ پھر حضرت نے نصیحت کی کہ سنو کہ حسین تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے۔ تعالوا اخبرکم بسبیلہ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حسین تک پہنچنے کا راستہ۔ بادروا فی قتلی واضربوا عنقی، کہ حسین تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ بادروا فی قتلی، میرے قتل میں جلدی کرو، میری گردن میرے تن سے جدا کر دو اگر حسین تک پہنچنا چاہتے ہو۔ لیکن یاد رکھو اگر یہ گردن عباس کے تن پہ رہی اور عباس زندہ رہا کسی میں مجال نہیں جو حسین کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ اور یہی وجہ آپ کو پتہ ہے، میں مصائب کی طرف نہیں جا رہا ہوں لیکن بات آ گئی ہے تو میں بات کو مکمل ضرور کروں گا۔ مولا عباس پہ بڑا ناز تھا، اہل بیت اطہار کو مولا عباس پہ بڑا ناز تھا، مولا عباس پہ بڑا بھروسہ تھا، سب کو بھروسہ تھا، سب کو بھروسہ تھا۔ حسین کی 4 سالہ بچی کو بھی عباس پہ بھروسہ تھا۔ جب یہ سیدانیاں مدینے سے چلی تھیں تو جناب زینب کو بھی عباس پہ بھروسہ تھا۔ جب سیدانیوں میں پردے کا تذکرہ آیا تو جناب زینب کھڑی ہوئی کہ میں ضمانت لیتی ہوں، میں تمہارے پردے کی ضمانت لیتی ہوں۔ زینب کو کس پہ ناز ہے؟ عباس پہ ناز ہے۔ زینب کبریٰ کے ذہن میں ہے نا کہ جب تک عباس زندہ ہے کس میں مجال جو سیدانیوں کے پردوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ سب کو عباس پہ ناز ہے، سب کو عباس پہ بھروسہ ہے، سب کا سہارا ہے ابوالفضل عباس۔ مقتل کے جملے بیان کر رہا ہوں میں، بعنوان فضائل مقتل کے جملے بیان کر رہا ہوں۔ مقتل میں اہل مقاتل لکھتے ہیں، کہتے امام حسین جیسے جیسے اپنی شہادت سے قریب ہو رہے تھے مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ، مولا کا چہرہ حشاش و بشاش ہوتا چلا جا رہا تھا جیسے جیسے اپنی شہادت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیکن 2 جگہیں ایسی تھیں جہاں میں نے مولا حسین کے چہرے پہ شکن دیکھی، جہاں مولا کے چہرے پہ اداسی دیکھی۔
کہ پہلا مقام وہ ہے جب حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے گرے اور آواز دی اے میرے آقا اے میرے مولا میرا آخری سلام قبول ہو. کہتے وہ پہلا مقام تھا کہ حسین دوڑے. جب حسین دوڑے تو میں نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حسین کے چہرے پہ انکسار ہے. حسین پریشان ہے, حسین کا چہرہ اترا سا ہے. یہ پہلا مقام تھا جہاں امام حسین کا چہرہ اتر گیا. جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی. بے شک ایک باپ تھے بے عنوان پدر بے عنوان والد, اظہار افسوس کیا سب چیزیں, لیکن حسین کے چہرے پہ وہ اداسی نہیں آئی, وہ شکستگی نہیں آئی. کہتے دوسرا مقام وہ ہے جہاں حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمودار ہوئے جب نہر فراز سے کسی نے آواز دی اے میرے مولا میرا آخری سلام قبول ہو. راوی کہتا ہے میں نے حسین کے چہرے پہ اداسی دیکھی. اور پھر وہ امام حسین کا جملہ جب مولا عباس کی شہادت کی خبر آئی, حضرت نے کیا فرمایا؟ ایک جملہ جو ہمیشہ مصائب میں سنتے رہتے, الآن انکسر ظہری. اے عباس علی اکبر کا لاشا اٹھایا, ابھی اصغر کا لاشا اٹھانا ہے, قاسم کا لاشا اٹھایا, لیکن عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. میں بچوں کے لیے بات بتاتا چلوں, کمر ٹوٹنے سے مراد ہمارے بعض ذاکرین جب مصائب پڑھتے ہیں جب یہ لفظ کہتے ہیں الآن انکسر ظہری, حسین کی کمر ٹوٹ گئی, تو وہ یہاں اس ٹوٹ گئی کے معنی کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا اور جھکتے جھکتے حسین ابن علی عباس کے پاس پہنچے. یا کمر ٹوٹنے سے مراد کمر کا جھکنا نہیں ہے, یہ عربی کا ایک محاورہ ہے. عربی کا محاورہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے سارے دروازے بند ہو جائیں, جب انسان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے, جب انسان کا جتنا جو کچھ بھی سہارا ہو, جو کچھ بھی آسرا ہو, وہ سب ختم ہو جائے, تب کہا جاتا ہے کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی. اب جو امام حسین نے عباس کی شہادت پہ جملے فرمائے, کاش اس کی عظمت کو سمجھیں, کاش مولا عباس کے مرتبے کو سمجھیں اور جانیں کہ مولا عباس کی نسبت حسین کے نزدیک کیا تھی. امام حسین نے فرمایا عباس تمہارے جانے سے حسین کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا, کچھ باقی نہ رہا. یہ عظمت ہے ابوالفضل عباس کی. جناب ابوالفضل عباس روایتوں میں موجود ہے کہ جب تک زندہ رہے کسی میں مجال نہ تھی جو ابوالفضل عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. یہ عظمت تھی. ان گھروں کے محافظ ہیں ابوالفضل عباس, وہ گھر کہ جن گھروں میں صبح و شام تسبیح خداوند متعال ہوتی ہے, وہ گھر کہ جن گھروں کی دیواروں کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے, یہ ابوالفضل عباس ان گھروں کے محافظ ہیں. یہ عظمت ہے مولا عباس کی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. اور رہی بات مقابلہ کرنے کی, تو بھائی ہر زمانے میں خبیث النسب افراد موجود تھے, ہر زمانے میں موجود تھے. کبھی کہتے تھے ہم علی سے افضل, کبھی کہتے تھے ہم حسن سے افضل, کبھی کہتے تھے ہم حسین سے افضل. ویسے لوگ تو تھے. اب ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے حسن سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا, حسین سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا, علی سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا, تو کہیں نہ کہیں اپنے شجرے کو بھی ان کے شجرے میں ملانے کی کوشش کی ہوگی. بھئی جملوں کو سمجھیے گا. اور انشاءاللہ ہماری آئندہ کی مجالس, جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا, شجر مبارکہ یہ زیتونیہ, وہ شجر مبارکہ زیتونیہ کہ جس کی بنیاد اسی گھر سے ہے, وہ شجر مبارکہ یہ طیبہ کہ جس کی بنیاد اسی گھر سے ہے, میں اسی گھر کے فضائل بیان کر رہا ہوں. پھر انشاءاللہ شجر مبارکہ طیبہ اور شجر مبارکہ زیتونیہ کی طرف جاؤں گا. اور ظاہر سی بات ہے جب شجر مبارکہ زیتونیہ کا تذکرہ ہوگا
شجر مبارکہ یہ طیبہ کا تذکرہ ہوگا تو اس کے مقابلے میں شجر خبیثہ کا بھی تذکرہ ہوگا. بھائی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی جب شجر مبارکہ یہ طیبہ کا تذکرہ ہوگا تو خبیثہ کا تذکرہ خود بخود ہوگا. طیبہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک شجر خبیثہ کو نہ جانے. سمجھ میں نہیں آ سکتا. جب تک شجر مبارکہ طیبہ کو جاننا ہے تو شجر خبیثہ کو بھی جانے. یہ شجر خبیثہ کا ہی ایک آدمی کھڑا ہوا اور مولا امیر کے نام خط لکھا. بس میں یہی خط بیان کروں گا اور ربط مصائب. میں نے کہا نا ہر زمانے میں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، جسے نہیں پتا ہم پیدا کہاں سے ہوئے، جسے نہیں پتا ہمارے والد کون ہیں، جسے نہیں پتا ہم کس گھر کی پیداوار ہے، وہ کھڑا ہو کے علی سے کہہ رہا ہے اے علی ہم اور آپ آگے چل کے مل جاتے ہیں، ہمارا شجرہ اور آپ کا شجرہ ایک ہے، ہمارے دادا اور آپ کے دادا ایک ہیں. پہلے ہمت تو دیکھیں، ہمت تو دیکھیں. جس کے وقت تولد پر 5-6 لوگوں نے اعلان پیدری کیا ہو. بھائی میں جملے پڑھ رہا ہوں. اعلان پیدری کیا ہو، پھر آخر میں کیا ہوا؟ پھر آخر میں کہتے جب 4-5 لوگوں نے دعویٰ کیا یہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے تو کہا جائے چلو ٹھیک ہے. اب تو کنفیوژن ہو رہی نا کس کا ہے. اب ماں بھی نہیں بتا سکتی ان کا کہ کس کا ہے. اب خود سمجھ سکتے ہیں آپ. یہ تاریخی باتیں ہیں، کوئی شوخیاں نہیں ہیں. اور وہ افراد جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میں تبرہ بعنوان مزاح نہیں کرتا. میرے نزدیک تبرہ کوئی جوک نہیں ہے آپ کو ہنسانے کے لیے کیا جائے. میں سخت خلاف ہوں. بے شک تبرہ شیعوں کی پہچان ہے، لیکن تبرہ آپ کے ہنسنے یا ہنسانے کے لیے نہیں ہوتا، آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تبرہ تبرہ بعنوان جوک نہیں ہے. وہ بھاگے، وہ ادھر بھاگے، وہ ادھر گئے، وہ ادھر گئے، نیچے سے واہ واہ ہنس رہے ہیں، نہیں آقا جان. تبرہ یعنی اظہار بیزاری، دشمنی. دشمنی ہنس ہنس کے نہیں ہوتی. دشمنی امام کاظم کی طرح ہوتی. امام کاظم کے سامنے جب ان 2 ملعونوں کے نام آئے تو حضرت نے اپنے دانت پیسے اور دونوں ہاتھ زمین پہ مارتے ہوئے فرمایا کہ کاش میں ہوتا اے میری جدہ، اگر میں ہوتا ان دونوں کو مارتا، انہیں جلاتا، ان کی راکھ آسمانوں میں اڑا دیتا. یہ تبرہ. تبرہ یعنی ان کے نام آئے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں. حضرت فرماتے ہیں من لم یعرف. یہ جو بعض افراد کہتے ہیں ہمارے درمیان ایک پڑھا لکھا طبقہ، کم پڑھا لکھا طبقہ، جو بعض اوقات کہنے لگتا ہے قبلہ ہم بڑے شریف زادے ہیں، ہم بڑے مہذب قوم ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ اچھے ہیں، خدا آپ کو اور اچھا کرے. میں نے کہا صفات آپ کی اچھائی کی کیا ہے؟ کہ ہماری اچھائی کی صفات یہ ہیں نہ ہم ان کو برا کہتے ہیں اور نہ ان کو برا کہتے ہیں. ہم اتنے اچھے ہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کا نام لیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں. بڑے اچھا جملہ ایک صاحب کہنے لگے یزید پہ لعنت نہ بھیجی جائے. کہ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے خدا اسے معاف کر دے، ہو سکتا ہے خدا اسے معاف کر دے. یہ فلاں صاحب پہ لعنت نہ بھیجیں، کیوں؟ ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے. میں نے کہا جب اتنا بڑا گناہ خدا معاف کر سکتا ہے تو ہمیں لعنتیں کرنے دو، شاید ہمیں بھی خدا معاف کر دے. جب اتنا بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے ہمیں کرنے دو، ہمیں بھی معاف کر دے گا، ہمیں بھی معاف کر دے گا بھائی. تو خلاصہ براءت یعنی کیا؟ براءت یعنی بیزاری. یہ جو بعض افراد کہتے ہیں قبلہ کوئی ضرورت نہیں ان پہ لعن طعن کرنے کی، ہم بھی نہیں کہتے آپ لعن طعن کریں. لعن طعن کرنا الگ ہے، حقائق کو جاننا الگ ہے. آپ حقائق جانیں اپنے دلوں میں. وہ افراد، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فلاں صاحب سے دشمنی کریں، فلاں صاحب سے دشمنی کریں یا فلاں صاحب سے اظہار بیزاری کریں. میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں اللہ کے دشمنوں سے نفرت رکھو، اللہ کے دشمنوں سے نفرت رکھو، رسول کے دشمنوں سے نفرت رکھو، علی کے دشمنوں سے نفرت رکھو، فاطمہ کے دشمنوں سے نفرت رکھو. ہم تو بھائی فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ تم جانتے ہو کہ دشمن کون ہے، وہ تمہارا مزاج ہے. اب تم جانتے ہو تو ہم کیا کریں؟ تم جانتے ہو تو ہمارا کیا قصور؟
ہم نے تو فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجی، ہم نے تو علی کے دشمنوں پہ لعنت بھیجی. کہنے لگے قبلہ وہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، نہیں بیان کرنا چاہیے، کیا ضرورت ہے؟ ہم اچھائیوں کی طرف جائیں، خوبیوں کی طرف جائیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ان تمام چیزوں کی. میں نے کہا تمہارے لیے ہی مولا نے فرمایا تھا، مولا نے فرمایا من لم يعرف سوء ما اوتی الینا من ظلمنا وذهاب حقنا فهو شریک فیما ولینا به. جو بھی نہ جانے، غور سے سنیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں. مولا نے فرمایا جو بھی نہ جانے ہم پر ڈھائے گئے مظالم کے بارے میں، ہم پہ کیے جانے ظلم کے بارے میں، یا جو ہمارا حق چھینا گیا اس کے بارے میں جو نہ جانے، وہ انہی کے ساتھ شریک ہے جنہوں نے ہمارا حق چھینا. اب آپ بتائیں، کیا آپ جاننا نہیں چاہتے؟ آپ جاننا نہیں چاہتے؟ کیا ہمارا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم جانیں آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سالوں امیر المؤمنین کو مختلف ممبروں سے گالیاں دی؟ ہم نہیں جاننا چاہتے؟ کیا ہمارا فرض نہیں ہے؟ کاش ہم سمجھ سکیں امیر المؤمنین کے خلاف کیسے کیسے پروپوگنڈے کیے گئے. یہ جملہ آسان نہیں ہے، غور کریں اس جملے پر. رسول کو گزرے ہوئے بھی چند دن ہوئے تھے، ممبروں سے علی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. یہ کیا ہو گیا تھا معاشرے کو؟ ایک صاحب نے خط لکھا، شام کا ایک باغی تھا، باغی ہی ہو سکتا ہے اور تو کوئی خط لکھ نہیں سکتا اس طرح کا. شام کے ایک باغی نے امیر المؤمنین کے لیے خط لکھا اور اپنے فضائل بیان کرنے لگا. حالانکہ لفظ فضائل بھی کہنا غلط ہے. اپنے بارے میں بیان کرنے لگا کہ ہم وہ ہیں جو زمانے جاہلیت میں یہ تھے، ہمارے دادا وہ تھے. ہمیں بھی پتہ ہے تمہارے دادا کون تھے اور کیسے تھے اور کیا کیا کارنامے کرتے تھے. تم علی کو بتا رہے ہو، تم علی کو بتا رہے ہو کہ ہمارے دادا ایسے تھے، ہم ایسے ہیں اور ہم نے یہ کیا. پھر آخر میں جملہ کہا کہ علی ہم اور آپ تو رشتہ دار ہیں، خاندانی ہیں، ہمارا نسب اور آپ کا نسب آگے چل کے مل جاتا ہے. میں کہوں گا ذرا غور تو کر، تو کہا کیا رہا ہے؟ کہاں شجرہ خبیثہ اور کہاں شجرہ طیبہ؟ کہاں شجرہ طیبہ اور کہاں شجرہ خبیثہ؟ خط لکھا مولا کے نام کہ مولا ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے بابا ایسے تھے اور ہم ایسے ہیں اور ہمارے یہ فضائل ہیں، آگے چل کے ہمارا خاندان اور آپ کا خاندان ایک ہی جگہ ملتا ہے، جا کے ہم آپ کے خاندانی ہیں. کس نے خط لکھا؟ باغی شام نے. مولا امیر کے پاس خط پہنچا، مولا امیر نے دیکھا، ایک مفصل خطبہ ہے، ایک مفصل نامہ ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے. حضرت نے جواب لکھا. دو طرح کے جواب نہج البلاغہ میں ملتے ہیں، ایک تو وہ اشعار کی صورت میں اور ایک ان جملوں کی صورت میں. انشاءاللہ اگر وقت رہا، موضوع سے اگر بات نکلی تو وہ اشعار کی صورت میں جو جواب حضرت نے دیا وہ بھی بیان کروں گا. مولا نے کہا لکھو اس کے نام خط لکھو. یہ کیسے کہہ رہا ہے ہمارا خاندان اور تمہارا خاندان آگے چل کے ایک ہے؟ کہاں شجرہ مبارکہ یہ زیتونیہ، کہاں شجرہ مبارکہ یہ طیبہ اور کہاں شجرہ یہ ملعونہ اور کہاں شجرہ خبیثہ کہ جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے شجرہ طیبہ کے اگر مصادیق موجود ہیں تو شجرہ ملعونہ اور خبیثہ کے بھی مصادیق موجود ہوں گے. کہاں ہم اور کہاں تم؟ حضرت نے فرمایا لکھو اس کے نام. اب خط لکھنا شروع ہوا، پہنچا. حضرت نے دیکھے کیا جملات لکھے کہ تو اپنا مقابلہ ہم سے کر رہا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح تو کون ہے اور میں کون ہوں. من النبی ومنکم المکذب، ارے نبی ہم میں سے تھا، نبوت جھٹلانے والے تم میں سے. کہ نبی ہم میں سے تھے، نبوت کو جھٹلانے والے تم میں سے تھے. حضرت نے فرمایا منا اسد اللہ و اسد الرسول ومنکم اسد الاحلاف، ارے اللہ کا شیر حمزہ ہم میں سے تھا اور جھوٹی قسمیں کھانے والا تم میں سے. اللہ کا شیر ہم میں سے تھا اور جھوٹی قسمیں کھانے والا تم میں سے تھا. اب جملے سنیے کہ دیکھیں حضرت کے جملے بیان کر رہا ہوں، کسی خطیب کی خطابت، یہ ذاکر کی ذاکری نہیں ہے. حضرت نے فرمایا سنو
منا خیر نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، کہ اس عالمین کی عورتوں کی سردار سیدہ کونین ہم میں سے ہے، اور تم میں سے وہ ام جلیل یا وہ ام جمیل جو رسول اللہ پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، جو رسول اللہ پر ام جمیل جو رسول اللہ پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، تو ہم سے مقابلہ کر رہا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ سنو، منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار، ارے میرے دو بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور تیری پوری نسل آتش جہنم کا ایندھن ہے، تو ہم سے مقابلہ کر رہا ہے۔ میں نے ایک بیٹا پالا، تو نے ایک بیٹا پالا، میں نے بیٹا پالا اسے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا، تو نے ایک بیٹا پالا جو جہنم کا ایندھن بنا، تو ہم سے مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ جو ام جمیل ان کی پھوپھی تھی جو رسول اللہ پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہاتھ ٹوٹے۔ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد یہی صاحب آئے ابن عباس سے کہنے لگے کہ تمہارے وہ چچا ابو لہب وہ تو جہنم میں، کہ تمہارے چچا ابو لہب جہنم میں، کہ ہاں جہنم میں ہے تمہاری پھوپھی کے ساتھ۔ سمجھے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ پر، کہ جہنم میں ہے تمہاری پھوپھی کے ساتھ۔ واقعی نہیں صحیح ہے۔ تو یہ ہے شجرہ مبارکہ طیبہ۔ حضرت نے فرمایا تم کس کا مقابلہ کر رہے ہو؟ ہم اہل بیت ہیں، لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس نے بھی ہم سے اپنا مقابلہ کیا وہ اسی دنیا میں ذلیل و رسوا ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ کہاں ہم اور کہاں تم؟ مولا سجاد کا بھی یہ خطبہ ہے دربار یزید میں، مولا سجاد نے بھی اپنی معرفی کرتے ہوئے فرمایا، وہ جملے تو میں نہیں بیان کر سکتا فی الحال، وقت بھی نہیں ہے، لیکن خطبات بہت سارے۔ ان لوگوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اہل بیت کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی۔ کربلا کے میدان میں اگر آپ جائیں تو کبھی مولا عباس کے نام خط لکھا جا رہا ہے، مولا عباس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، کبھی جناب علی اکبر کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ لیکن مولا ابوالفضل عباس کا جواب دیکھیں۔ میں نے شروع کیا تھا مولا عباس کی ذات سے اور ختم بھی کروں گا مولا عباس کی ذات پر۔ جب مولا عباس کے لیے کسی نے امان نامہ بھیجا کہ عباس تمہارے لیے امان ہے، تم واپس آ جاؤ، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، قربان جاؤ مولا عباس کی معرفت پر۔ مولا عباس نے فرمایا واہ، غلام کے لیے امان ہے، آقا کے لیے امان نہیں ہے۔ عباس کے لیے، عباس غلام ہے حسین کا، عباس کے لیے امان ہے، لیکن عباس کے مولا کے لیے امان نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ام البنین کی تربیت تھی جناب ام البنین کی۔ ایک قربان جاؤں کربلا کی ماؤں پر، سب سے بڑی قربانی تو کربلا کی ماؤں کی ہے۔ آپ کربلا کی ماؤں کے بارے میں دیکھیں، ایک ماں ہے جو اپنے دو ننھے بچوں کو آمادہ کر رہی اور کہہ رہی جاؤ، اگر تم اپنے ماموں پہ قربان نہ ہوئے تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، ان کے جگر ہیں۔ کبھی رباب اپنے بچے کو آمادہ کر رہی، کبھی لیلا اپنے جوان کو آمادہ کر رہی، کبھی فروا اپنے بیٹے کو آمادہ کر رہی ہیں، کبھی زینب کبریٰ اپنے بیٹوں کو آمادہ کر رہی ہیں۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں۔ میں نے کہا نا مولا عباس جو نہایت منکسر تھے، متواضع تھے امام حسین کے نزدیک، امام حسین کے لیے، اس کی ایک علت یہ تھی کہ جناب ام البنین کی تربیت تھی۔ کہتے جناب ام البنین مولا عباس سے فرمایا کرتی تھی عباس یہ جو حسن و حسین ہیں یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، اور خبردار کبھی انہیں بھائی مت کہہ دینا، یہ تمہارے آقا ہے، مولا ہے، یہ تمہارے آقا ہے، یہ تمہارے مولا ہے۔ سنو بیٹا عباس، اگر یہ حسن و حسین
کسی غلام کو حکم دے تو تم انتظار نہ کرنا کہ غلام اس حکم کو انجام دے، بلکہ اس غلام سے پہلے دوڑتے ہوئے جانا اور خود اس کام کو انجام دینا۔ بیٹا یاد رکھنا وہ حسن و حسین ہیں، آقا زادی کے بیٹے ہیں، سیدہ کونین کے بیٹے ہیں۔ عباس تم اس کنیز کے بیٹے ہو، عباس میں فاطمہ کی کنیز ہوں، تم کنیز کے بیٹے ہو، تم کنیز کے بیٹے ہو۔ یہی وجہ ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام و کوفہ سے ہوتا ہوا کربلا یہ معلّہ پہنچا، بس میں 2 سے 3 منٹ کے مصائب آپ حضرات کی خدمت میں اور زحمتوں کو تمام کروں گا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، بشر بن حزلم کو حکم دیا گیا، اے بشر، جسے ہم بشیر بھی کہتے ہیں، بشر جاؤ مدینے والوں کو بتا دو کربلا میں حسین کو مار دیا گیا۔ اب بشر بن جزلم مدینے میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد آواز لگانا شروع کی، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو یہ مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، ارے کربلا میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا رسول کا نواسا مار دیا گیا۔ بس جیسے یہ سننا تھا، ایک بی بی عصے کا سہارا لیتے ہوئے دوڑتی ہوئی بشیر کے پاس آئی کہ بشیر تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑا کہ بی بی میں علی کے لاڈلے حسین کی بات کر رہا ہوں، میں فاطمہ کے جگر حسین کی بات کر رہا ہوں۔ اب جیسے ہی ام البنین نے یہ سنا کہ بشیر میں کیسے یقین کر لوں کہ حسین ابن علی کو مار دیا، ارے جبکہ میرا بہادر بیٹا عباس، اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے کہ اے بشیر میں کیسے یقین کر لوں کہ حسین کو مار دیا گیا جبکہ میرا عباس حسین کے ساتھ تھا۔ بس جیسے ہی سننا تھا بشیر نے ہاتھوں کو جوڑا کہ شہزادی یقیناً ایسا ہی ہوا، جب تک عباس زندہ رہا کسی میں مجال نہ تھی جو حسین کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، لیکن واہ مصیبتا، ارے واہ غربتا، ارے بی بی آپ کے بیٹے عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، ارے سر پہ گرز لگی، مشک میں تیر لگا، آپ کا بیٹا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، زمین پہ آیا۔ بس جیسے یہ سننا تھا ام البنی نے بشیر سے کہا، اے بشیر ذرا روک، ذرا ٹھہر جا، تو نے کہا نا میرے بیٹے کے دونوں بازو قلم ہوئے، کہ بی بی ہاں آپ کے بیٹے کے دونوں بازو قلم ہوئے۔ ام البنی کی آہ بلند ہوئی کہ بشیر ذرا بتا، کربلا میں جو بھی شہید ہوا، جو بھی گھوڑے سے گرا، اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا، لیکن میرے بیٹے کے تو ہاتھ نہ تھے، ذرا بتا جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا منہ کے بل زمین پہ آیا یا سینے کے بل؟ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزادارو امام حسین ابو الفضل عباس کے لاشے پہ پہنچے، مولا عباس نے وصیتیں کرنا شروع کی کہ آقا میری آنکھ میں تیر ہے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین کی زیارت کرنے کے بعد مقتل کے جملے ہیں، ایک جملہ فرمایا، ایک وصیت فرمائی کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، ہر 4 سالہ بچی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ بس عزادار حسین نے علم کو تھاما، خیمے کی طرف بڑھے، ارے بچی نے ننھے بچوں کو جمع کیا تھا، ہاتھوں میں کوزے دیے تھے کہ بچوں تم گھبراؤ نہیں،
میرا چچا عباس پانی لے کے آتا ہوگا. اب جیسے 4 سال کی بچی نے علم کو لہراتے ہوئے دیکھا, علم حسین کے ہاتھوں میں دیکھا, ارے کوزوں کو پھینکا, ارے بچوں میرا چچا مارا گیا, میرے چچا پانی نہ لا سکا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ناصر و انصار میں ہم سب کو شمار فرما. پروردگارہ ہم سب کے دلوں کو معرفت امام سے منور فرما. پروردگارہ ہم سب کو توفیق عمل صالح عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کی دعاؤں میں اور زبانوں میں اثر پیدا فرما. پروردگارہ ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل جل کے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا فرمائیں. مل جل